بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سطحی علم، اوپری معلومات اور آدھی ادھوری جانکاری، اس سے دین میں شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ان شبہات کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو یہ الحاد کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا الحاد سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں شبہات کو ختم کرنا ہوگا، اور شبہات اسی وقت ختم ہوں گے جب کہ گہری اور صحیح معلومات ہمارے سامنے آئے گی۔ اسی لیے ہمارے اکابر علماء کرام اور اساتذہ کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ جو غلط فہمیاں ہماری عوام کے اندر پھیلتی جا رہی ہیں، یا پھر ہم یوں کہیں کہ ایک نادان طبقے کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہے، تو ان غلط فہمیوں کا دور ہونا ضروری ہے۔ تو چلیں شروعات کرتے ہیں تقلید شرعی سے، کہ تقلید شرعی کہتے کس کو ہے۔ شبہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے تقلید کے معاملے میں بہت ظلم اور زیادتی سے کام لیا ہے اور بڑی علمی خیانت کی ہے۔ کیا کیا کہ لوگوں کے سامنے یہ شبہ پیش کر دیا کہ تقلید تو شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقلید کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کی بات ماننا۔ تو جب ایسا ہوگا تو ایسا کرنا شرک ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے تقلید کا معنی بیان کیا اور تقلید کے اوپر حکم لگا دیا عوام کے سامنے۔ اب آپ خود غور فرمائیں کہ ظاہر سی بات ہے، جس کے سامنے بھی یہ ترجمہ کیا جائے گا تقلید کا، یہ معنی اور مطلب بیان کیا جائے گا، تو یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ جو بھی مومن اس بات کو سنے گا کہ تقلید اللہ رسول سے ہٹ کر کسی کی بات ماننے کا نام ہے، تو اس کو غیرت تو آئے گی، اور اس کے دل میں ایک طرح کی کراہت اور ایک قسم کی نفرت تو پیدا ہونی بنتی ہے۔ یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ لیکن دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ دنیا میں جتنے سارے مقلدین ہیں، چاہے وہ احناف کی شکل میں ہو یا مالکیہ کی شکل میں ہو یا شوافی کی شکل میں ہو یا حنابلہ کی شکل میں ہو، کوئی بھی تقلید اس معنی میں نہیں کرتا۔ تو چلیں آج جانتے ہیں کہ تقلید جو کی جاتی ہے مقلدین کی جانب سے، وہ کس معنی میں کی جاتی ہیں، تقلید کی حقیقت کیا ہے۔ تو چلیں دیکھیں، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، نمبر 1 جاننے والے، نمبر 2 نہ جاننے والے۔ نہ جاننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جاننے والوں سے فائدہ اٹھائیں، جاننے والوں سے رہبری حاصل کریں، یہ ضروری ہے، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ دنیا کی ہر فیلڈ، دنیا کے ہر فن کے اندر ہم اسی طریقے کے پابند ہیں۔ ہم دنیا میں بیمار ہو جاتے ہیں اور علاج معالجے کی حکمتوں کو ہم نہیں جانتے، میڈیکل سائنس کو ہم نہیں جانتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے کسی ماہر ڈاکٹر کو ہم تلاش کرتے ہیں۔ جب یہ ماہر ڈاکٹر ہم کو مل جاتا ہے تو ہم اس کے علم پر اور اس کے تجربے پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ اسی طرح ہمیں عدالت میں کوئی مقدمہ لڑنا ہوتا ہے تو ہم کسی ایسے ماہر وکیل کو تلاش کرتے ہیں کہ جو اپنے فن کا ماہر بھی ہو اور قانون کی تمام باریکیوں کو جو ہے اچھی طرح سے جانکاری رکھتا ہو اور ماہر ہو اپنے فن کا، تاکہ ہمیں اپنے مقدمے میں، اپنے کیس میں کامیابی حاصل ہو۔ تو دنیا میں بڑے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے کام تک بھی ہمارا یہی طریقہ ہے کہ جن معاملات میں ہمیں گہری معلومات حاصل نہیں ہوتی ہیں، ہم ان معاملوں کو ماہرین سے رجوع کرتے ہیں، ماہرین کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو بھائی دیکھیں، دین کا معاملہ تو اور بھی زیادہ اہم ہے، کہ دین کی گہری معلومات جن کے پاس موجود نہ ہو تو وہ دین کے تفصیلی احکامات کو جاننے اور سمجھنے کے لیے دین کے ماہرین کے محتاج ہیں۔
اہل علم کے جاننے والوں کے محتاج ہیں۔ اور قرآن مجید میں اس کا حکم فرمایا گیا ہے، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ تو اس کا مکلف بنایا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر دین کے معاملے میں بے احتیاطی ہوگی اور بجائے اس کے کہ قرآن مجید کے معانی اور احادیث رسول کا معنی اور مطلب ہم اپنے طور پر سمجھنے کے بجائے اگر سلف صالحین کہ صحابہ کرام نے کیا مطلب سمجھا ہے، تابعین نے کیا مطلب سمجھا ہے، ائمہ مجتہدین نے کیا مطلب سمجھا ہے، اگر کتاب اور سنت کے معنی کو سلف صالحین کی فہم اور ان کے طریقے کے مطابق اگر سمجھ کر عمل کیا جائے گا تو یہ زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محفوظ طریقہ ہوگا۔ تو دین کے معاملے میں تو اور بھی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تقلید کہتے ہیں دین میں نہ جاننے والے اہل علم سے رہبری حاصل کرنا، ان کی تحقیقات پر اطمینان ظاہر کرنا، ان کے اعتماد اور بھروسے پر ان کی بات کو قبول کر لینا۔ تو یہ رہبری حاصل کر کے دین پر عمل کرنے کا جو کام ہے اسی کو کہتے ہیں تقلید۔ اب اندازہ فرمائیں، یہ ایک فطری تقاضا ہے، ہر کوئی دین کی گہرائی جاننے والا نہیں ہوتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں، باقی سارے کے سارے تو ایسے ہی عام لوگ ہوتے ہیں، عوام ہوتی ہیں۔ اب اگر اس عوام کو آپ علماء سے کاٹ دو گے، ان عوام کو آپ جو ہے اہل علم سے کاٹ دو گے، جاننے والوں سے، تو پھر یہ کہاں سے دین پر عمل کر پائیں گے؟ اور دیکھیں جب یہ معنی ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا کہ تقلید کہتے ہیں کہ نہ جاننے والوں کی رہبری میں دین پر عمل کریں، تو اس اعتبار سے تو وہ لوگ بھی مقلدین ہیں جو تقلید کا انکار کرتے ہیں، جو تقلید کو برا کہتے ہیں، وہ بھی اہل علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بھی کتاب اور سنت کی تشریحات، معنی اور مطلب بیان کرنے میں فقہاء اور محدثین کی تشریحات کو پڑھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو بھائی تقلید تو وہ بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھیں اپنی تقلید کو وہ تحقیق کا نام دیتے ہیں، اور اگر وہی کام ہم کرنے لگ جائیں تو وہ اسے شرک کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہے ظلم، یہ ہے زیادتی، اور یہ ہے خیانت۔ اسی لیے ہماری گزارش بس اتنی سی ہے کہ جو کام فطرت کے تقاضے کے مطابق ہوں ان کاموں میں خواہ امت کو الجھانا اور امت میں انتشار پیدا کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو جو چیزیں اگر یہ چیزیں سمجھ لی جائیں گی تو پھر امت کے اندر جو ہے انتشار اور اختلافات کی فضا ختم ہو جائے گی، اور ایک اتحاد اور ایک امن والا ماحول امت میں عام ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح بات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔